اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اسی انداز سے چلتی رہی۔ اتنے میں ابو طالب بیمار ہو گئے اور ابو طالب کا مرض الوفات شروع ہو گیا۔ نبوت کا 10واں سال ہے، یہ عام الحزن، اس کو غم کا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرار دیا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو اب یہ سارے سرداران قریش سارے کے سارے دوبارہ، جس میں امیہ بن خلف بھی تھے، ابو سفیان بھی تھے اور دوسرے سرداران بھی تھے، سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے ایک معاہدے کی درخواست کی اور کہا کہ آج ہم بہت آسان حل لے کر آئے ہیں، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد سے کہہ دو کہ بس ایک معاہدہ ہمارے ساتھ کر لیں، آج کے بعد ہم نہ اس کے دین کو برا بلا کہیں گے، نہ کسی ان کے ساتھی کو کوئی سختی کا رویہ ان کے ساتھ رکھیں گے، بس ایک کام کر لے کہ وہ ہمارے دین کا پیچھا چھوڑ دے، ہمارے معبودان باطلہ کی برائی چھوڑ دے، وہ اپنے دین پر زندگی گزارے اور ہمیں اپنے دین پر زندگی گزارنے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور ابو طالب نے یہ ساری کی ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری ایک ہی شرط ہے، وہ تم مان لو، میں تمہارے معبودان باطلہ کا پیچھا چھوڑ دوں گا، میں آج کے بعد تمہارے کسی قسم کی عبادت اور کسی قسم کی بت پرستی کی برائی نہیں کروں گا۔ تو ابو جہل نے کہا ایک نہیں، ہم 10 شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس میری ایک ہی شرط ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے معبودان کی برائی چھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد تم اپنے دین پر اور میں اپنے دین پر جو تمہاری شرط ہے۔ تو سب آپس میں کہنے لگے کہ یہ محمد باز آنے والا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہماری کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے انہیں اس انداز سے رخصت کر دیا کہ یہ آخری مکالمہ ہے اور یہ محمد کسی صورت توحید کی دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔